پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ شخص جس نے غیرت کھائی اور غیرت کے بعد ان تمام لوگوں کا جو حشر کیا، وہ بھی ایک تاریخ ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو کہ زیادہ عقلمند بنتے ہیں اور اس بات پہ فساد یا فتنہ کرتے ہیں یا بہرحال اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تاریخ کیسے لکھی گئی، تو بھائی آج آپ کو کہہ رہا ہوں اور آج آپ کو دکھا رہا ہوں، تاریخ اس نے لکھی اور ہم نے آپ تک پہنچائی۔ حضرت مختار سقفی، امیر مختار ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ ان کو بچپن سے بشارت دے دی گئی تھی اور بہت کیس تھے اور عاشق امام حسین علیہ السلام تھے۔ ایک ہی طرف اور بات دیکھیے بشارت تو اللہ کے رسول نے ام سلمہ کو بھی دے دی کہ یہ ہونا ہے۔ بے شک ایسے ہی، بالکل ایسے ہی، بہتوں کو بشارت ملی بالکل ہے، ایسے ہی، ماننے والے بشارت کو کم تھے، بالکل ایسے یہ ہی، ان ماننے والوں میں سے ہیں بشارت کو جنہوں نے کہ مان لی بات، بے شک، اور وہ جو غیرت کا مقام پیش کیا۔ اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی تو ہماری تاریخ کس طرح سے لکھی جاتی کہ ہمارے ساتھ عورتیں ہیں اور ہمارے سر بس چکے ہوئے ہیں اور یہاں پہ تاریخ ختم ہو جاتی، لیکن جھکانے والے سروں کو کاٹنے والی جو ہستی ہے بالکل ایسے ہی، وہ بالکل آج ایسے، یہاں پر ہے۔ بالکل۔ یہ مختار بھائی جو امیر مختار ہیں، انہوں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، احسان کیا بہت بڑا، کہ جو ظالمین کا چہرہ تھا نا وہ تاریخ کے اندر بے نقاب کر دیا کہ آؤ میں تمہیں اچھا، دکھاتا ان کے ہوں۔ منہ سے بے نقاب کیا، ان کے منہ سے بے نقاب کروایا۔ ویلا جو ہے نا واقعی وہ کربلا جنگ تھی دو شہزادوں کی، جو ہے نا وہ کہہ کے چھوڑ دیتے۔ حضرت مختار جو ہے جب حضرت مسلم ابن عقیل آئے ہیں نا کوفہ کے اندر، تو اس وقت ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، یہ زندان میں تھے ابن زیاد کی، اور یہ گرفتار ہو گئے، ظاہر ان کو پکڑ لیا گیا۔ اب ان کو جو ہے وہ یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اب یہی کوفہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کوفی لا یوفی۔ اور بائی دا وے یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، چونکہ میں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ تاریخ کو ریلیٹ کریں نا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ تاریخ بتائیں تو سمجھائیں کہ آج کے زمانے میں بچنا کیسے۔ آج کے زمانے کے کردار ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں دائیں بائیں، ان کے کچھ سینگ نہیں تھے، اور بائی دا وے وہ کافر نہیں تھے، وہ مشرک نہیں تھے، وہ مسلمان تھے، وہ متشرع تھے، وہ نمازیں پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، امامے پہنتے تھے، مسجدوں میں جاتے تھے، اول وقت نماز پڑھتے تھے، دین کی باتیں کرتے تھے، تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، نعرہ ان کا اسلام کا ہوتا تھا، دین ان کا۔ تو جیسے آج لوگ جو ہے نا بہت سو سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، جو دین کا نام لیتے ہیں اور دین کی بربادی کا، تب بھی دھوکہ کھا لیے۔ تو آج اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کر لیں گے تو ہمیں واضح ہو جائے گا۔ اس وقت یہ ہوا تھا کہ سلمان ابن سرد خزاعی اپنے زمانے کا کوفے کا بہت بڑا فقیہ تھا، لوگ اس کی تقلید کرتے تھے، دوسرے معنوں میں یوں کہا جا سکتا ہے، اس کی بات مانتے تھے، وہ فتویٰ دیتا تھا، وہ قبیلے کا سردار بھی تھا۔ لیکن اس نے جو بہت بڑی غلطی کی، جس کو آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے اجتہادی غلطی، کہ وہ یہ تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل کو یہاں پر بھیجا اور لوگ ان کے گرد اکٹھے ہو گئے، تو اس نے یہ کہہ کر تلوار نیام میں ڈال لی کہ جب تک امام نہیں آتے میں جہاد کو مکروہ سمجھتا ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب کیا ہوا، اب ظاہر ہے حضرت مسلم اب اکیلے رہ گئے، اور یہاں پر ابن زیاد نے آ کر جو ہے، حضرت مختار جیل میں تھے جب یہ سارا واقعہ ہو گیا، سلمان ابن سرد خزاعی زیر زمین گئے ہوئے تھے، کربلا کا میدان جو ہے وہ سج گیا، شہادتیں ہو گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد اب خلیفہ دوم کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کی سفارش پر مختار سقفی کو رہا کیا جاتا، واللہ ان کی قتل کا حکم جاری ہو چکا ہوا تھا، انہوں نے سفارش کی، اس پر رہا کی۔ جب ان کو رہا کیا گیا تو پہلے ان سے وعدہ لیا گیا کہ آپ کوفہ میں نہیں رکیں گے، باہر چلے گئے، مکہ چلے گئے۔ وہاں پر جا کر انہوں نے مقابلہ کیا یزید کی فوج کا، کہ جب خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ لگائے گی تو مختار وہاں پر آل زبیر کے ساتھ دفاع میں لگے ہوئے یہ تھے۔ بھی بڑے کم لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ اور اس کی دیواروں کے ساتھ کیا کیا۔ اچھا میں ایک دلچسپ بات بتاؤں، تاریخ کا جملہ، جب خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ لگی ہوئی تھی اور مختار پانی بجھا رہے تھے، تو ایک بہت ہی صاحب اثر شخصیت نے کیا کہا، مختار یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کیا مطلب؟ کہا کیوں بجھا رہے ہو غلاف کعبہ کی آگ؟ کہا کعبہ کو آگ لگی ہوئی ہے؟ کہا لگی رہنے دو تاکہ امت کو پتہ چلے کہ وہ کون ہے اور ہم کون ہیں، مظلومیت کا باعث بن جائے گی یہ بات ہمارے لیے۔ اچھا لوگ پھر بدلے نہیں شاہ صاحب، نام بدل گئے، چہرے بدل گئے۔ ہمارا کام ہے تاریخ بتانا، تطبیق کرنا جو ہے نا وہ بندہ خود بیٹھ کر جو ہے نا اس کو تطبیق کرے۔ آج بالکل وہی ہے۔ تو سلمان ابن سرد خزاعی کا اچھا 4 سال کے بعد ان کو بھی خیال آیا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی توابین کی نہضت سب سے پہلے کہ ہمیں انتقام لینا ہے، لیکن وہ زیرک نہیں تھے۔ انتقام کیا کہ پورا لشکر اکٹھا کیا، پھر لڑنے شروع ہو گئے۔ تو اس وقت مختار نے ان کا ساتھ نہیں دیا، مختار نے کہا یہ مرنے جا رہے ہیں، لڑنے نہیں جا رہے، اور یہی ہوا کہ وہ گئے اور جوش میں حضرت مختار نے تمام تر قبیلوں کو اکٹھا کیا
اور اکٹھا کرنے کے بعد یسارت الحسین کا نعرہ لگایا اور نعرہ لگا کے یہاں کوفہ کے اندر جو ہے ایک حکومت کو اسٹیبلش کیا، اور مقصد یہی تھا کہ جب تک قاتلان حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتمہ نہیں کر دیتا وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ اور یہ ہیں وہ کہ جنہوں نے جب عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، ہمارے یہاں ایک ہوتی ہے عمر خوشی، میں یہ بھی بات کلیئر کرتا چلوں، یہ ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، عامت الناس کو پتہ نہیں چلتا اور وہ پھر تہمت اور الزام لگاتے ہیں، ورغلا دیے جاتے ہیں۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، وہ صحابی رسول کا بیٹا ہے، اور بائی دا وے وہ ان کی ستیلی بہن کا شوہر ہے۔ عمر ابن سعد جو ہے وہ حضرت مختار کا بہنوئی ہے، جو کہ قاتل امام حسین علیہ السلام ہے، جس نے آ کر چارج لیا تھا اور آ کر حضرت عمر سے اور آ کر پانی بند کیا تھا، اور جس کے حکم پر جس کو شہر ری کی لالچ دی گئی تھی، اور جب اس نے لیت اللہ سے کام لیا تو کہا کہ نامہ واپس کرو، جب تک جو ہے وہ تم کربلا جا کر امام حسین علیہ السلام کی وہ نہیں کر دیتے، اس وقت تک تمہیں شہر ری کی حکومت نہیں ملے گی۔ وہ عمر ابن سعد ہے، وہ ان کی جو ہے نا وہ بہن ہے۔ اب حضرت مختار جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ یہاں سے ایک لشکر کو جو ہے نا وہ تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد یہاں سے جو ہے نا وہ قیام کیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ عمر ابن سعد چونکہ بہنوئی ہیں، اس نے امان لے لی، رشتہ داری ہے، بہن نے کہا کہ جناب جو ہے نا ان کو چھوڑ دیں۔ اب مصلحتاً ان کو امان دینا پڑی، کیوں؟ اس لیے کہ عمر ابن سعد کے پاس، اب یہ ایک اگلی بات میں عرض کرنے لگا ہوں، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں آج کے زمانے میں، بلکہ ویسے تو یہ ہے کہ کچھ دیر فرض کیجئے یا مجلس سے نہ ہو، سارا جہان حسین کا قاتل دکھائی دے، بھول جائیں۔ 4 سال تک کیا ہوا؟ 4 سال تک یہ ہوا کہ یہی عمر ابن سعد رئیس شرطہ یعنی کمشنر تھا یہاں کوفہ کا، آج کے زمانے کے حساب سے پولیس کا انچارج تھا۔ قتل امام حسین کے بعد دربار میں جا کر کرسی کے پر بیٹھتا تھا، سر پہ عمامہ رکھ کے، باقاعدہ اپنی عربوں والی جو ہے نا عبا پہن کے اور تلوار لگا کر معزز تھا، اور کنیزیں تھیں، غلام تھی، خاندان تھا، بیوی تھی، بچے تھی، سب کچھ تھا، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ نہیں ہوا کہ امام حسین کو شہید کرنے کے بعد اوور نائٹ کو اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام جو ہے نا یہ نہیں الیوم یوم العمل ہے، یہاں تک آزادی دی جاتی ہے۔ حضرت مختار کو جو ہے جب قیام ہوا ان کے خلاف تو اسے امان نامہ دینا پڑا تاکہ ایک ایک کر کے ان کو ڈیل کریں نا۔ امان نامہ دے دیا، جب امان نامہ دے دیا تو اب ظاہرہ مختار کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک شخص گیا امام سجاد کے پاس، اور امام سجاد نے پوچھا کہ کوفہ کے حالات کیسے ہیں، تو اس نے توضیح دی کہ اب تو آپ کا چاہنے والا مختار آ گیا اور چن چن کے بدلے لے رہا ہے۔ تو امام نے فرمایا ہاں لیکن ابھی بھی میرے بابا کے قاتل تو کرسیوں پہ آ کر بیٹھتے ہیں، اور اشارہ جو ہے نا عمر ابن سعد کی طرف تھا۔ وہ قاصد آتا ہے اور آ کر مختار سے کہتا ہے مختار یہ مولا نے کہا ہے۔ تو ایک مرتبہ مختار سمجھ گیا کہ اچھا یہ میرے مولا کی خواہش ہے۔ اس نے جو ہے وہ ایک شخص کو بھیجا عمر ابن سعد کے پاس، جس نے جا کر اسے اکسایا کہ وہ اپنے اس ایگریمنٹ کی وائلیشن کرے، اچھا، تاکہ بہانہ ملے۔ اس نے وہی کام کیا، اسے کہا گیا تو تم کوفے سے نہیں نکلو گے۔ وہ کوفہ چھوڑ کے باہر جاتا ہے، مختار کو جو ہے وہ سمجھ آئے، لمبی سٹوری ہے لیکن مختصر کرتا ہوں۔ حضرت مختار نے لشکر بھیجا، اس کے گھر جا کر اس کی گردن اڑا دی۔ اس کی گردن جو ہے حضرت مختار نے امام سجاد کے پاس بھیجی کہ یہ آپ کا حکم تھا اور یہ پیش کر رہا ہوں۔ اور جب امام سجاد کو مختار نے عمر ابن سعد کی گردن جو قاتل امام حسین علیہ السلام تھا بھیجی، تو کہا جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ امام سجاد کے چہرے پر واقعہ کربلا کے بعد مسکراہٹ آئی تھی، اور اس وقت خواتین نے گھر میں چولہا جلایا تھا، اسے کہا جاتا ہے عمر کشی، کہ جس دن عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کا سر کٹ کے امام سجاد کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، قاتل حسین کا، تو اس دن جو ہے نا وہ شیعہ، چونکہ امام کے چہرے پر جو ہے وہ مسکراہٹ آئی تھی، وہ خوشی مناتے ہیں، اسے عید زہرہ کہا جاتا ہے، وہ ہے 7 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، اور اس سے آگے جو ہے نا جب ایام عزا ختم ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔